فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اللہ بعث رسولا ہادیا بکتاب ناطق و امر قائم لا یہلک عنہ الا ہالک۔ صلوات بھیجئے محمد بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کے سامنے انجمن پرساداران امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یعنی ایپس کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ 1445 ہجری کا عشرہ محرم، جس کے لیے میں نے عام روش سے ہٹ کر کسی ایک موضوع کو نہیں بلکہ جو اہم ترین مقامات ہیں اسلام کے، یعنی دعوت ذوالشیرہ، غدیر، ثقیفہ، فدق اور کربلا کو موضوع بنایا، اور دعوت ذوالشیرہ تک آپ کو لے جانے کے لیے میں نے خلقت اول سے گفتگو کا آغاز کیا کہ کنت نبیًا وآدم بین الوائے والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، وَأَنَا وَعَلِي مِن نُورٍ وَاحِدٍ، اور ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اور یہ خالی آل محمد کی، مولا علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ دین کی ضرورت ہے کہ ایک اگر دعویٰ کرے تو دوسرا وعدہ کرے، اور دعوت ذوالشیرہ انہی دو لفظوں کا نام ہے، نبوت کا دعویٰ، امامت کا وعدہ، تاکہ میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بہترین نعمتیں لے کر آیا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پا جاؤ گے۔ اور اس مشن میں میرا ساتھ کون دے گا، میرا معین کون بنے گا، کون وعدہ کر رہا ہے نصرت کا؟ تاریخ طبری کا میں نے ریفرنس دیا، حوالہ دیا، کہ کہا کہ جو بھی میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ وسیع و وزیری و خلیفتی من بعدی، وہ میرا وسیع ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا میرے بعد۔ عالم نور میں تو وہ تھے ہی ایک ساتھ،
لیکن عالم ظہور میں بھی جب تک یہ آ نہیں گئے رسول نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دین کے نظام کے لیے ایک گواہ کی ضرورت ہے، اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کی تائید قرآن مجید سے بھی ہو رہی ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم تمہیں رسول نہیں مانتے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ان سے کہیے کہ ہماری رسالت کے لیے ایک اللہ کافی ہے. لیکن اللہ کو کافی نہ سمجھ لینا. کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نام پر ہمیں ذکر علی سے روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو پکارنے کی ضرورت کیا ہے. دعوت ذوالشیرہ سے میں آگے نکلنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہی تو ہے نا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت کیا ہے. تو دعوت ذوالشیرہ میں ضرورت نہ ہوتی تو پیغمبر مددگار کو طلب کیوں کرتے؟ اور وہی قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں. یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم تجھے رسول نہیں مانتے. قل، ان سے کہیے کہ ہماری رسالت کے لیے ایک اللہ کافی ہے. تو آیت کو یہیں پر رک جانا چاہیے تھا تاکہ اللہ کے نام پر لوگوں کو کفر و شرک کا فتویٰ دینے والوں کو کچھ تو سہارا ملتا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہاں آیت رکتی نہیں. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اللہ کافی اور وہ جو پوری کتاب کا عالم ہے. بڑی توجہ عزیزان محترم، دیکھیے یہاں پر اللہ کے بعد عالم کتاب، اللہ کتاب کا بھیجنے والا ہے. رسول کی رسالت کی گواہی اللہ کے علاوہ ایک عالم کتاب کو دینی ہے. تو اب یہاں پر تو عالم کتاب سے مراد رسول کو بھی آپ لے نہیں سکتے. اللہ نے اپنے کو الگ کر لیا. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ، کہ اللہ کافی. ومن عندہ، یہ واو کے بعد من عندہ جو ہے یہ ہے کون بھائی؟ جس کے پاس علم کتاب ہے. تو نمبر کی بحث کر سکتے ہو، علم کی تو بحث نہیں کر سکتے نا. اس لیے کہ علم کی منزل پر کوئی ٹھہرتا ہی نہیں. سوال کیا جاتا ہے تو کوئی جواب دیتا ہی نہیں. دعوی علم کسی نے کیا ہی نہیں. اور اگر کھڑے دعوے تو لے آؤ، ہم سے پوچھو گے تو ہم تو نہج البلاغہ پیش کر دیں گے. بھائی توجہ فرمائیے گا، یعنی علم علی کے لیے آج بھی نہج البلاغہ موجود ہے. اللہ کی ضربیں مارنا اور ہے، کسی کا خطبہ نہیں، کسی کا خط نہیں. نظریہ توحید کے لیے کسی اپنے کا ایک جملہ ہی دکھا دو. میں کیا کر رہا ہوں توجہ پائیے گا بھائی. ہم تو ثبوت علم کے لیے میں عرض کر چکا کہ جو نظریہ توحید مولا علی نے پیش کر دی، اور 67ویں آیت آئے یا ایھا رسول بلغ ہے. 68ویں آیت کے لیے میں عرض کر چکا کہ علامہ طباطبائی نے نہج البلاغہ کے وہ خطبات جو توحید سے متعلق ہیں ان کو پیش کر کے چیلنج کر دیا کہ اب تک اس طرح سے کسی نے نظریہ توحید یا توحید کی وضاحت کی ہی نہیں جس طرح سے مولا علی نے کی. توجہ فرمائیے گا. تو اب عالم کتاب تو سوائے علی کے آپ کو کوئی ملے گا نہیں. اور جتنے لوگ بھی دعوی علم کرنے والے ہیں وہ اسی دروازے کے ریزہ چین ہیں.
یہی کا صدقہ ہے، یہی کی خیرات ہے، تو در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہو؟ درے علی پر کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی عادی ہیں، میں بھی اسی انداز سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اور وہ یہ کہ زر کی لالچ میں نہ تلوار کے ڈر سے آؤ۔ علم کی بات ہے کہ ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جو پوری کتاب کا عالم ہے۔ زر کی لالچ میں نہ تلوار کے ڈر سے آؤ، راہ سیدھی جو نظر آئے ادھر سے آؤ۔ زر کی لالچ میں نہ تلوار کے ڈر سے آؤ، راہ سیدھی جو نظر آئے ادھر سے آؤ۔ کیوں تراہے پہ بھٹکتے ہو زمانے والوں؟ کیوں تراہے پہ بھٹکتے ہو زمانے والوں؟ علم کے شہر میں آنا ہے تو در سے آؤ۔ صلوات ہے محمد والما، ماشاءاللہ۔ زر کی لالچ میں نہ تلوار کے ڈر سے آؤ۔ ڈر نہیں، خوف نہیں، راہ سیدھی جو نظر آئے ادھر سے آؤ۔ اس لیے کہ یہ چیزیں اتنی سامنے کی ہیں، کیا کروں؟ مجھ جیسا خطیب، سیدھی راہ کی بات آئی، آپ کا ذہن کہیں گیا؟ پہلی دوسری مجلس میں نے تکرار کا فلسفہ بتایا تھا نا، کہ ذکر علی کی تکرار سے گھبرائیے نا، اس لیے کہ تکرار کا اگر فائدہ نہ ہوتا تو قرآن کے 114 سوروں میں سے نمازوں میں 2 دفعہ سورہ حمد پڑھوایا نہ جاتا۔ بڑی توجہ، یاد آ گئی نا بات آپ کی؟ بڑی پسند کی گئی تھی یہ بات کہ تکرار کا فلسفہ کیا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ آپ دعوت ذوالعشیرہ سن چکے، آپ ہجرت سن چکے، آپ بدر سن چکے، آپ احد سن چکے، لیکن آپ کی آنے والی نسلوں نے تو نہیں سنا۔ انہیں کیوں محروم کر رہے ہیں ان عبادتوں سے؟ لیکن وہی بات کہ اللہ بھی تکرار کرا رہا ہے کہ نہیں؟ 114 سوروں میں کیوں کہہ رہا ہے صبح کو بھی 2 دفعہ سورہ حمد پڑھو، ظہر میں بھی 2 دفعہ سورہ حمد پڑھو، عصر میں بھی 2 دفعہ سورہ حمد پڑھو؟ بھئی یہ کیا بات ہے؟ 114 سوروں میں سے اسی سورے کا انتخاب کیوں کیا جا رہا ہے جس میں بار بار کہا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ؟ تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ زر کی لالچ میں نہ تلوار کے ڈر سے آؤ، راہ سیدھی جو نظر آئے۔ بڑی توجہ، میں خود لطف لے رہا ہوں۔ راہ سیدھی جو نظر آئے ادھر سے آؤ۔ اب وہ سیدھا راستہ اگر آیت یہیں پر رکتی اہدنا الصراط المستقیم تو شاید سیدھے راستے کا تعین نہ ہو پاتا، لیکن آیت آگے بڑھتی ہے، بتاتی ہے کہ ہر آدمی اپنے طور پر سیدھے راستے کا تعین نہ کرے، فکس نہ کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، بڑی توجہ، ان لوگوں کا راستہ۔ یہ اللہ کی عبادت میں لوگ کہاں سے آ گئے بھائی؟ ارے میں کہاں جاؤں؟ توجہ پائیے گا۔ یہ تو ایک خدا کی عبادت ہو رہی ہے، وحدہ لا شریک خدا کی عبادت ہو رہی ہے، لم یزل و لا یزال کی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ اور آپ کو لوگوں سے الرجی ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں، تو جہالت کی وجہ سے کچھ بھی کہیں، لیکن سورہ حمد میں تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، لیکن لوگوں کا، وہ لوگ کون کا جن پر اللہ نے انعام نازل کیا۔ اور بات یہاں پر رکتی نہیں،
اس لیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں تولا پڑھیے تبرہ نہ پڑھیے، تو بھیا سورہ ہم میں انعمتا علیہم پڑھو وللضالین نہ پڑھو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو پوری مجلس تو سورہ ہم میں رکھی ہوئی ہے، آنکھیں چاہیے دیکھنے والی۔ بھئی اللہ پر رکا نہیں معاملہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، ان لوگوں کا نہیں جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا۔ تو کیا قرآن آیت کیا فرضی ہے؟ اگر انعمت علیہم ہے تو اس کا مصداق بھی ہوگا، وللضالین ہے تو اس کا مصداق بھی ہوگا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا۔ تو صلوات سمجھ میں آتی ہے، لعنت سمجھ میں نہیں آتی۔ ماشاءاللہ، صلوات سمجھ میں آتی ہے، لعنت سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے انعمت علیہم کے لیے صلوات ہے، وللضالین کے لیے لعنت ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، چونکہ فرمائش ہو رہی ہے کہ میں مصروں کو دہراؤں، تو زر کی لالچ میں نہ تلوار کے ڈر سے آؤ، راہ سیدھی جو نظر آئے ادھر سے آؤ۔ کیوں تراہے پہ بھٹکتے ہو زمانے والوں، کیوں تراہے پہ بھٹکتے ہو زمانے والوں، علم کے شہر میں آنا ہے تو در سے آؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بابا نے بلند نعرہ صلوات دے دی۔ تو اب دعوت ذوالشیرہ میں وہی ہوا جو قرآن نے کہا کہ خالی مدعی نہیں، خالی دعویٰ نہیں، گواہ بھی چاہیے، وعدہ کرنے والا بھی چاہیے۔ مولا علی نے وعدہ کیا، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ نبی نے بٹھایا بھی، تب بھی علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اب جیسے ہی کھڑے ہوئے کہا یہی میرا وصی ہے، یہی میرا وزیر ہے، یہی میرا خلیفہ ہے۔ اب آج میں آپ کا وقت درمیان میں نہیں لوں گا، اب میں غدیر تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، بس بغیر کسی تمہید کے۔ توجہ فرمائیے گا، دیکھیے دعوت ذوالشیرہ سے غدیر کا کنیکشن کیا ہے، دعوت ذوالشیرہ سے غدیر کا ربط کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعوت ذوالشیرہ میں مولا علی نے رسول کی نصرت کا وعدہ کیا، اب امت کا ہر فرد یہ بتائے، عالم ہو یا جاہل، کہ علی نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا کہ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں آ کر سب سرنڈر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ تاریخ کے ایک ایک ورق پر، اور اسی لیے لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ان باتوں کا تذکرہ نہ ہو، اس لیے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ موقع تو سب کو دیا گیا، موقع تو سب کو دیا گیا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو اپنی حسرت نکالنے ہی نہیں دیا گیا۔ کل میں یہ عرض کر رہا تھا نا کہ اللہ سب کو جنت اور جہنم میں اپنے علم کی بنیاد پر بھیج سکتا تھا، لیکن اس دنیا میں موقع دیا تاکہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت جاؤ، اپنے عمل کی وجہ سے جہنم جاؤ۔ اسی طرح سے بزم رسول میں بیٹھنے والوں کو ان مقامات پر پورا پورا موقع دیا۔ بڑی توجہ، جیسے خدا جانتا تھا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، لیکن اپنے عمل سے آدمی فیصلہ کرے۔ بڑی توجہ، اسی طرح سے خدا کا نبی بھی جانتا تھا کہ کون کرار ہے کون فرار ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی توجہ۔ دیکھیے میں نے آسان ترین لفظوں میں نے دقیق مسائل چھیڑے ہی نہیں اس سال، میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ جیسے خدا کو پتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، ویسے ہی نبی بھی جانتے تھے
لیکن خیبر میں موقع دیا، 39 دن جاؤ، حسرتیں نکال کے آؤ، تاکہ جب غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں مولا کیوں نہ بنایا، ہمیں میدان میں رکتے تو کچھ ملتا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ کبھی حیدر کو ذوالفقار ملی، ریحانہ آدمی مرحوم کا شعر جی ہے، ماشاءاللہ، معصومین کے ساتھ جگہ فرمائے وہ مرمو چکے ہیں۔ کبھی علم کبھی حیدر کو ذوالفقار ملی، حیدر مولا جو شاہ علی کو ملی رب سے شاندار ملی۔ کبھی علم کبھی حیدر کو ذوالفقار ملی، سبحان اللہ جو شاہ علی کو ملی رب سے شاندار ملی۔ جو بد نسب تھے پیغمبر کے ساتھ رہ کر بھی، خدا سے ان کو فقط جرت فرار ملی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ نبی نے سب کو حسرتیں نکالنے کا موقع دیا، اور جو دعوت ہوئی تھی ذوالشیرہ میں اسی سے ملتا جلتا منظر خندق میں بھی پیش ہوا، جب اس نے خیمہ اسلام میں نیزہ چبو کر بے ادبی کی تو پیغمبر نے امر کو بہت ہلکا کر کے کہا، من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے، یعنی اتنا حقیر کر دیا کہ شاید تمہیں غیرت آ جائے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، شاید تمہیں غیرت آ جائے، لیکن موت کا خوف اتنا طاری تھا۔ توجہ فرمائیے گا کہ تاریخ کہتی ہے کہ سروں کو جھکائے بیٹھے تھے۔ جو دعوت ذوالشیرہ میں کھڑا ہوا تھا وہی خندق میں بھی کھڑا ہوا، انا یا رسول اللہ وہاں بھی، انا یا رسول اللہ یہاں بھی۔ میں صرف ایک ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں عزیزان محترم کہ یہ ساری جگہیں جو ہیں، اور پھر آپ نے جو بات کہی اسی کو میں اپنے لفظوں میں کہہ دوں کہ بھیا چلو علم نہیں سنبھلتا تھا، قلم ہی مل جاتا، لیکن وعدہ وفائی کا کمال یہ ہے کہ علم بھی علی کا، قلم بھی علی کا، یعنی جنگ میں بھی علی، صلحوں میں بھی علی۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، اور ان جیسوں کو گواہ بنایا بھی کیسے جاتا، میدان جنگ تو چھوڑو، ان کی گواہی شبلی نعمانی نے بھی دی کہ ان کو بیچاروں کو میں کیا کہوں، بیچارہ کہوں، بیچارہ کہوں، اس لیے کہ ادھر سلو نامہ لکھا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جتنا شک ہوا اتنا رسالت پہ کبھی نہ ہوا۔ اب بتائیں رسالت کی گواہی کیا ان جاہلوں کے سپرد کی جائے گی؟ بھائی صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بھائی آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ تنگ نہ ہو، اپنے لیے آپ خود ادھر تھوڑا سا، یہ ساری جگہیں جو ہیں وہ اس لیے کہ بعد تک لوگ آتے ہیں تو ان کو بیٹھنے میں اور دوران مصائب میں انہیں آگے نہیں بڑھا سکتا ہوں، اس لیے فضائل ہی میں آپ سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ ایک نعرہ صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ بڑی توجہ اعلان محترم، اور یہ وہ دقیق مسائل ہیں کہ آپ بتائیں کہ ان جاہلوں کے سپرد رسالت کی جا سکتی ہے؟ اور ایک جملہ اور بھی جو کہ صاحبان فکر و نظر ہے، اس لیے میں ایک بہت لطیف سی بات کہہ کر گزرنا چاہ رہا ہوں اور یقیناً آپ کی دعائیں مجھے ملیں گی۔ دیکھیے رسالت تو دکھائی نہیں دیتی لیکن اعجاز رسالت تو دکھائی دیتا ہے پیغمبر کے ہاتھ پر۔ اور یہ میں بتا دوں اس بات کی نشاندہی علامہ رشید ترابی مرحوم نے بھی کی اور میں نے بھی خطبہ قاسیہ، اگر آپ کو یاد ہو پہلی دوسری مجلس میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب پیغمبر پر وحی نازل ہوئی تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ چیخ ہم نے سنی، کہا حاضی رنت الشیطان، یہ شیطان کی چیخ ہے جو اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا۔
پورے نہج البلاغہ میں ایک معجزے کا ذکر ہے اور وہ خطبہ قاصیہ میں. اسی وقت جیسے ہی لوگوں نے پیغمبر کی رسالت پر شک کیا ویسے ہی جو ہے وہ ان لوگوں نے کچھ مطالبے کیے. یہ جا کر پڑھیے گا خطبہ قاصیہ، اس میں یہ تفصیل آپ کو مل جائے گی. وحی کے نزول کے بعد کا یہ منظر ہے، پیغمبر کے معجزے کا ذکر ہے کہ کفار نے مطالبہ کیا کہ ہم تو آپ کا کلمہ جب پڑھیں گے، آپ کی رسالت کو جب مانیں گے جب آپ اس درخت کو حکم دیں اور یہ اپنی جگہ سے آ جائے. بہرحال پیغمبر نے اشارہ کیا، درخت نے اپنی جگہ چھوڑی. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم ہار گئے اپنی بات کو. پھر کہا کہ ایسا ہو جائے کہ آدھا درخت یہیں رکا رہے اور آدھا واپس چلا جائے. پیغمبر نے کہا ایسا بھی ہو جائے گا لیکن اس کے بعد بھی تم نہ مانو گے. ابھی میں پڑھ کر آ رہا ہوں، ان اللہ باسا رسولا ہادیا بکتاب ناطق و امر قائم. بے شک اللہ نے مبعوث کیا رسول کو بولتی ہوئی کتاب اور قائم رہنے والے دین کے ساتھ. اب اس کے بعد ہلاک نہیں ہوگا مگر وہ جس کی قسمت میں ہلاکت لکھی ہوئی ہے. تو معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نبی نے کہا دکھا تو دوں گا یہ معجزہ لیکن اس کے بعد بھی تم مانو گے نہیں، اس لیے کہ تمہاری قسمت میں ہلاکت لکھی ہوئی ہے. اور فوراً مولا علی نے پیغمبر کے معجزے کی تصدیق کی. ان بدبختوں نے کہا کہ آپ کی رسالت کی تصدیق ان جیسے ہی کر سکتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی کے علاوہ ان جاہلوں پر تو بھروسہ کیا بھی نہیں جا سکتا. اور پھر یہ اعجاز چاہے ہاتھوں پر سنگریزوں کا پڑھنا ہو کلمہ، چاہے درخت کا چھوڑنا ہو، یہ تو سب نے دیکھا نا. توجہ فرمائیے گا. تو جب اعجاز رسالت دیکھ کر رسالت میں اتنا شک ہے تو جس خدا کو دیکھا نہیں اس میں ان کو کتنا شک ہوگا. بھائی صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. میں نے کہا تھا میں ایک لطیف سی بات کہہ کے گزر رہا ہوں کہ جو اعجاز دیکھ کر یہ کہے کہ آج جتنا شک ہوا تو اس سے اندازہ لگائیے کہ توحید کا حال کیا ہوگا ان کی. تو کیا ان جاہلوں کے سپرد یہ پورا دین کر دیا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ میدان میں علم تو اس لیے دیا تاکہ حیثیت کا پتہ چل جائے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن بظاہر علم وزنی نظر آتا ہے لیکن جنگوں کا مسئلہ وقتی ہے، قلم کا اثر دائمی ہے. بھائی امتحاناً 39 دن علم تو دیا لیکن جاہلوں کو تکلفاً بھی قلم نہیں دیا. بھائی یہ آج پہلی دفعہ یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ پیغمبر نے کہا ہو چلو تجربے کے لیے تم بھی قلم چلاؤ، اس لیے کہ قلم کا مسئلہ بڑا نازک ہے. جاہل کیسے چلائے؟ اس لیے کہ کچھ الٹی سیدھی بات کر دے. اب کہا بھی تو کس سے کہا یا علی تم سلو نامالک ہو، یعنی علم بھی نہیں دیا قلم بھی نہیں دیا. بس میں نے بڑا وقت آپ کا لے لیا. اب بتائیے علی نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، اب نبی کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ غدیر سے رب کیا ہے؟ بھائی علی نے جو وعدہ کیا میدان میں بھی پورا کیا، قلم چلاتے وقت بھی پورا کیا، اور اس طرح سے پورا کیا کہ رسول نے بھی اگر کہا کہ لفظ رسول کاٹ دو، ارے میں کہاں جاؤں. دیکھیے یہ نزاکت ہے. مدعی تو کسی سبب سے اپنے دعوے کو وڈرا کر سکتا ہے لیکن گواہ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ بیان نہیں بدل سکتا. میں کہاں سے گفتگو کر رہا ہوں. علی نے کیوں کہا؟ رسول نے کہا یا علی ان کو اعتراض ہے لفظ رسول کاٹ دو. کہا یا رسول اللہ میں یہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ کفار گواہ نہیں ہیں، گواہ میں ہوں. اگر میں نے بیان بدل دیا تو پھر قیامت تک رسالت کا ماننے والا کوئی نہیں. اللہ
بھائی بات واضح ہے نا کہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ گواہ ایک اللہ ہے جو نظر نہیں آتا. بھائی نظر آنے والا ایک علی ہی تو ہے. بھائی توجہ ہمارے، اگر وہ لفظ رسول کاٹ دیتا تو پھر رسالت منوائی نہ جا سکتی. یہ ہے علی کے انکار کا اثر، جو مثبت انکار ہے، پازیٹیو انکار ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. تو علی نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا. رسالت اختتام کو پہنچ رہی تھی. واپس ہوتا ہوا قافلہ میدان غدیر سے گزر رہا تھا کہ ایک دم سے نبی نے سایہ پر جبریل کا محسوس کیا. لاکھوں کا مجمع نبی پر حکم وحی، حکم خدا، یا ایھا الرسول بلغ بن کر. بھائی توجہ کیجئے گا، یا ایھا الرسول، کون رسول؟ جو دعوت ذوالعشیرہ سے پیغام دیتا ہوا آ رہا ہے، جس کو کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین، کبھی بشیر کہا، کبھی نذیر، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر، لیکن آج انداز بدلا ہوا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اس بات کی تبلیغ کر دیجئے جس کا نزول آپ پر کیا جا چکا. اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. آپ کہیں گے کہ دعوت ذوالعشیرہ سے غدیر تک کیسے ربط آپ پیدا کریں گے؟ ارے وعدہ کیا کیا تھا علی نے کہ میں مدد کروں گا. تاریخ یہ بتائے کہ علی نے اپنے وعدے کو پورا کیا کہ نہیں. بڑی توجہ، بڑی توجہ. اور اللہ کو نبی نے اپنی صداقت کے بھروسے پر منوایا نا. صادق و امین تھے جبھی تو کوہ ابو قبیس کی بلندی پر چڑھ کر یہ کہا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو کیا تم مانو گے؟ کہا کیوں نہ مانیں گے، آپ کی زبان سے کبھی کوئی غلط بات ہم نے سنی ہی نہیں. تو پیغمبر 40 برس کی صداقت کا خراج وصول رہے تھے، اور اسی بنیاد پر نہ دیکھے جانے والے خدا کو نبی منوا رہے تھے. تو اصل ہے صداقت پیغمبر. بھائی توجہ کیجئے گا، اصل ہے صداقت پیغمبر. اور صداقت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آدمی اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کرے. بھائی توجہ فرمائیے گا، کہا میرے حبیب تمہارے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، تم وصال کا وقت تمہارے قریب آ رہا ہے. اب امت مسلمہ سے تم نے بہت وعدے کیے نجات کے، جس کا تعلق آخرت سے ہے، لیکن علی سے جو پہلی دعوت میں وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، علی سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو ورنہ امت تمہارے اور وعدوں پر یقین نہیں کرے گی. بڑی توجہ، بڑی توجہ. اس لیے کہ جو نبی علی جیسے سے کیے ہوئے وعدے کو وفا نہ کرے، وہ امت سے کیے ہوئے جنت کے وعدے کو وفا کیا کرے گا؟ اب آپ سمجھے غدیر کیا ہے؟ غدیر اعتبار رسالت کا نام ہے. ماشاءاللہ. ایک اور صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. بس اس سے زیادہ میں آپ کا وقت آج نہیں لوں گا، کل یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی کہ غدیر اعتبار رسالت کا نام ہے. کہ اگر ایسے ہی نہیں کہا کہ یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. ایک جملہ اور بھائی دعوت ذوالعشیرہ میں نبی نے 2 چیزوں کو منوایا. ایک نہ دیکھے جانے والے خدا کو، ایک دکھائی دینے والے علی کو. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. ایک دکھائی دینے والے علی کو. بھیا یہ کیوں کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا؟ اس لیے کہ امت کا امتحان بھی اسی میں ہے.
اے اللہ اللہ کرنے والوں، ابھی میں عرض کر کے آ رہا ہوں، جو اعجاز رسالت دیکھ کر یہ کہے کہ آج جتنا شک ہوا تو اس کے لیے معیار سوائے علی کے بنے کون؟ اس لیے کہ خدا نظر نہیں آتا، علی نظر آتے ہیں۔ کا ولایت اسی لیے پیمانہ ہے، اس لیے کہ جسے دکھائی دینے والا علی سمجھ میں نہ آئے، اسے نہ دکھائی دینے والا خدا کیا سمجھ میں آیا ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے میں نے بہت دقیق مسائل کو آسان ترین الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ ایک بزم میں، ایک دعوت میں، ایک نشست میں ایک طرف کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، دوسری طرف کہہ رہے ہیں جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا وسیع ہوگا، وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا میرے بعد۔ تو اگر اس وعدے کو وفا نہ کریں تو اور وعدوں پر یقین کون کرے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، اب کیوں کہا کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا؟ یہ اسی لیے تاکہ تمہارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کنفرم ہو جائے، ورنہ وعدے ہی تو ہیں اسلام میں، جنت کی نجات کا یا نجات کا وعدہ ہی تو ہے۔ تو اگر علی سے کیا ہوا وعدہ وفا نہ ہو تو اور وعدوں کا بھروسہ کیا ہے بھائی؟ دیکھ رہے ہیں آپ، تو ایسے ہی نہیں ہے غدیر، لہجہ ایسے ہی نہیں بدلا ہے کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ لیکن اب خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب سرا کا یہ جملہ سنیے اور میں رفع مصائب دے دوں، میرا وقت تمام ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ذکر علی پر نہ سمجھے بغیر یا کبھی سمجھ کر یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں اتنا، اس پر اتنا زور کیوں؟ تو بھیا یہ ہم سے نہ پوچھو، یہ جا کر غدیر میں خدا سے پوچھو کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اب وہ مرحوم کا جب جملہ ہے کہ آپ مجلس میں آنے والے بھی سمجھ لیں، مجلس پڑھنے والے بھی سمجھ لیں کہ جس طرح سے خدا نے سب کچھ پہنچانے والے نبی سے کہہ دیا کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تو اسی طرح سے مجمع بھی سمجھ لے یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی مجمع سمجھ لے کہ ارے سب کچھ سنا، یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا، اور منبر پر آنے والا خطیب بھی سمجھ لے یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا۔ اب بیان کل یہیں سے آگے بڑھے گا، اس لیے کہ غدیر سے کربلا کا بڑا گہرا ربط ہے۔ میں نے محسن بھائی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ گفتگو کہ غدیر اور کربلا، دیکھیے غدیر میں ملاوٹ ہے، وہاں سب طرح کے ہیں، کربلا خالص ہے۔ غدیر میں مبارکباد دے کر مکرنے والے ہیں، اور کربلا میں یہ جملہ ابھی میں کامنٹری سے پڑھ کر آ رہا ہوں، لیکن جب یہ موضوع معین ہوا تھا تو یہ جملہ اس موضوع کی جان تھی، اور وہ یہ، آپ تو مجلس سننے والے ہیں تڑپ جائیں گے کہ غدیر وہ ہے جہاں بیعت کر کے بھی لوگ پھر گئے، کربلا وہ ہے جہاں بیعت اٹھا کر بھی لوگ جانے کو تیار نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، غدیر میں بخن بخن کہہ کر بھی لوگ پلٹ گئے، مکر گئے، سقیفہ کی کاروائی کر لی،
لیکن کربلا خالص ہے، وہاں بیعت کر کے بھی لوگ پھر جاتے ہیں، اور یہاں بیعت اٹھانے کے بعد بھی لوگ جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ جو مختلف اشعار میں کبھی کبھی اس کو لوگ ہو سکتا ہے جذبات سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، کربلا جذبات خالی نہیں ہے، کربلا عقل کے اس کمال کا نام ہے۔ سنتے ہیں نا آپ شورا سے کہ ہمیں کربلا چاہیے، جنت نہیں چاہیے، ہمیں کربلا چاہیے، جنت نہیں چاہیے۔ یہ خالی شورا کے خیالات نہیں ہیں، کربلا کی سچائی بھی یہی ہے۔ اس لیے کہ مولا حسین نے چراغ گل کر کے جب جانے کی اجازت دی ہے تو جنت کا وعدہ بھی لیا ہے، جنت کی ضمانت بھی لی ہے، لیکن شہدائے کربلا نے کہا ہمیں جنت نہیں، ہمیں آپ کے قدم چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں میں کربلا ابھی میں آیا نہیں ہوں وہاں پاس، لیکن میں وہ منظر آپ کو دکھا رہا ہوں، اس لیے کہ یاد رکھیے گا کربلا کیا ہے۔ کربلا غدیر کے وفاداروں کی منزل ہے، ثقیفہ غدیر کے غداروں کی منزل ہے، کربلا غدیر کے وفاداروں کی منزل ہے۔ اور اسی لیے ان مجلسوں میں دونوں کو بتایا جاتا ہے کہ غدیر کا غدار کون ہے، غدیر کا وفادار کون ہے۔ غدیر کا غدار ثقیفہ میں ملے گا، غدیر کا وفادار کربلا میں ملے گا۔ یہ جملے نہیں ہیں، اس کی گہرائی کا اندازہ یقیناً صاحبان فہم و ذکا لگا رہے ہیں۔ اور پھر کیا کہنا، چراغ کھل کر کے بھی کوئی جانے کو تیار نہیں۔ ہاں عزیزو، جائیے تاریخ میں پڑھیے کہ کس طرح سے ایک ایک صحابی نے کہا کہ مولا ایک مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ بھی اگر ہمیں قتل کیا جائے، قتل کرنے کے بعد جسم کو جلایا جائے، جسم کو جلانے کے بعد ہماری راکھ کو ہوا میں منتشر کر دیا جائے، تب بھی پر اگر ہم سے نصرت اور مدد کی بات کی جائے تو آپ کی نصرت میں ہم دریغ نہ کریں۔ ایسے ہی نہیں، مولا حسین نے کہا کہ جیسے ساتھی ہمیں ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے، ویسے نہ میرے بابا کو ملے، ویسے نہ میرے بھائی کو ملے۔ عزیزو، میں نے پرسوں کی مجلس میں جناب حر کی پیشانی پر بننے والے رومال کا ذکر کیا، کل میں نے رجل فقی جناب حبیب کا تذکرہ کیا، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے، کل سے تو شبیہیں برآمد ہوں گی، کل سے تو زیارتیں ہوں گی، کل سے تو تابوت کے گرد حلقہ کریں گے آپ، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ راتیں گزر رہی ہیں۔ خداوند عالم آنے والوں کی دلی مرادوں کو پورا کرے۔ جن لوگوں نے بھی اس عزا کے لیے جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے، مدد کی ہے، خداوند عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، اس ذکر کے طفیل میں ان کے دکھے ہوئے دلوں کو سرور ملے، انہیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے، رزق کے حوالے سے یا صحت کے حوالے سے۔ پروردگار ان کو رزق میں برکت دے، ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، آپ تڑپ جائیں گے، کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سال آپ کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے تھے، ایک ایک کا تصور آپ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے اس سال نہیں ہیں۔ خداوند عالم آئندہ برس بھی آپ کو اسی طرح سے شریک عزا ہونے کی توفیق عطا ہو، بچے پروان چڑھیں، جوان ترقی کریں، اور بزرگوں کے سائے خاندانوں پر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و برقرار رہیں۔ ہاں عزادارو، آپ کو اندازہ ہے جیسے جیسے راتیں گزر رہی ہیں، آپ دیکھیے گا کہ گریے میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں، ماتم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں۔ یقیناً آپ کے جذبوں کو خدا سلامت رکھے، لیکن ہم نے کربلا میں بہت سے اصحاب ہیں، ان کا ذکر نہیں ہو پاتا ہے، لیکن میں کوشش ضرور یہ کرتا ہوں کہ سب کے ذکر کے ساتھ ایک
شہید کا ذکر میں فراموش نہ کر پاؤں. اور وہ کون سا شہید ہے؟ اسے جان کہتے ہیں. اللہ اکبر. بھائی جان کون ہے کہ جو بار بار مولا حسین کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے مولا ہمیں بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. یہ غلام حبشی ہے, بار بار جاتا ہے, آقا ہمیں بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. مولا حسین کہتے ہیں کہ تو نے یہاں تک میرا ساتھ دیا, تیرے لیے یہی کافی ہے. لیکن جب اس نے دیکھا کہ میرا آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے, ایک مرتبہ عجب نفسیاتی جملہ کہا کہ جانتے ہیں ہم کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے خون میں ہمارا سیاہ خون ملے, آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے پسینے کی بدبو. جزاکم ربکم. عزادارو یہی جملے شاید اور بہت سے شہیدوں کی تفصیل شہادت آپ کو مقتل میں نہ ملے, لیکن عجب رتبہ ہے جون کا, عجب مرتبہ ہے جون کا. خداوند عالم آپ کے مقدر کو حر کے مقدر سے ملا دے. اور یقیناً جب آپ روتے ہیں نا تو آپ کا مقدر حر کے مقدر سے مل بھی جاتا ہے, اس لیے کہ جیسے حر کی پیشانی پہ رومال زہرا بنانا, اسی طرح سے جب آپ مولا حسین کی مظلومی پر روتے ہیں تو دکھیا ماں رومال لے کر آ جاتی ہے, کہاں ہے میرے بچے کے ماتمدار. جزاکم ربکم. روئیے روئیے, گھٹ گھٹ کر نہ روئیے, ایسے روئیے جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان لال کا ماتم کرتی ہے. ایک مرتبہ مولا نے اجازت دی, کہا جاؤ جاؤ, لیکن حسین ابن علی ویسے تو ہر شہید کے لاشے پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے ہیں. سانس لے لیں آپ, کبھی کبھی مقتل کی تفصیل بھی سن لیا کی, جب بھی سوچیں گے آپ روئیں گے. سانس لے لیں آپ. مولا حسین ہر شہید کے لاشے پر گئے. تھوڑا سا وقت میں نے زیادہ لیا ہے, میں معذرت بھی نہیں کروں گا, اس لیے کہ یہ راتیں گریے کی راتیں ہیں, یہ راتیں بکا کی راتیں ہیں. اب آپ میرے پڑھنے کا انتظار نہ کریں, اپنے کو تصور میں کربلا پہنچائیں اور سوچیں کہ اس جون کی کیا عظمت ہے جس کے لیے حسین یہ کام کرنے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی شہید آواز دیتا تھا, آپ کو اور ہمارا آقا گھوڑے کو دوڑاتا ہوا جاتا تھا, لاشے کو اٹھاتا تھا اور کہتا تھا اللہم تقبل منا ھذا القربان, پروردگار تو اس قربانی کو قبول کر لے. لیکن ہر لاشے پر جانے والا اللہم تقبل منا کا جملہ کہنے والا جب جون کے لاشے پر گیا ہے تو خالی یہ جملہ نہیں کہا کہ اس قربانی کو قبول کر لے. سنو سنو جون کا مقدر کیا ہے, کہ اللہم بیض وجہو وطیب ریحو, پروردگار اس کے چہرے کو منور کر دے, پروردگار اس کی بدبو کو خوشبو سے. جزاکم ربکم. یہی وجہ ہے کہ جب 12ویں محرم کو آپ کا اور ہمارا مولا باعجاز گیا ہے اور بنی اسد کے قبیلے والے آئے ہیں تو ہر لاشے کا عجب انداز تھا, لیکن جون کے لاشے سے ایسا نور ساطع ہو رہا تھا کہ قبیلہ بنی اسد والوں نے پوچھا کہ مولا یہ کس کا لاشا ہے جس سے عجب نور ساطع ہو رہا ہے؟ کہا یہ وہ غلام ہے جس کو اجازت نہیں مل رہی تھی, لیکن جب اجازت ملی تو میرا بابا گیا تھا, دعا کی تھی, یہ اسی دعا کا اثر ہے. واہ حسینہ واہ مظلومہ ماتم حسین. یا اللہ